أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، تم کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بہت دفعے اللہ تعالیٰ تو بندوں کو درگزر فرما دیتا ہے، لیکن جب بات حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پکڑ کرنے پر آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ جتنا طاقتور پکڑے گا اتنی ہی پکڑ سخت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو قوی عزیز ہے، اس لیے اس کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی کی ہے، انہوں نے ایسے ایسے اسلحہ اور ایسی ایسی قوتیں بنا لیں کہ وہ یہ سمجھے کہ اب ہم کمزوروں کو اپنے قبضے میں رکھیں گے اور کوئی ہماری طاقت کو توڑ نہیں سکتا۔ جیسے فرعونیوں نے کہا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا پیغمبر کے ذریعے سے کہ ان سے کہہ دیجئے جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ مان لیتے ہیں کہ آپ ہی سب سے بڑے طاقتور ہیں، آپ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، لیکن اتنا تو اسے بھی ماننا ہوگا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، وہ خود سے نہیں بن گیا ہے۔ تو جب کوئی پیدا کرنے والا ہے تو وہ اکیلا تو مستثنی ہو جائے گا، وہ اکیلا تو اس سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا الذی خلقکم هو اشد منکم قوہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ دنیا کی پاورفل حکومتوں نے دھوکہ کھا لیا تھا، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ ان کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے سائنس میں اتنی ترقی کی ہے کہ وہ موسموں کو بدل سکتے ہیں، وہ چاہیں تو مصنوعی بادل بنا سکتے ہیں، سخت ترین گرمی میں اچانک بارش کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسے تجربے کیے، بڑے خوشگوار ماحول میں
اور بڑے اچھے ماحول میں، جہاں کچھ طاقتوں کے درمیان میٹنگ ہو رہی تھی، ان لوگوں نے، ان میں سے ایک طاقت ناراض ہو گئی اور اس نے اس کو برخاست کر دینا چاہا، تو اسی وقت حکم دے کر وہاں بارش برسوا دی۔ اور اس طرح اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ ہم چاہیں تو بارش بھی برسوا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو بارش کو روک بھی لے سکتے ہیں، ہم چاہیں تو موسم کو سخت بنا دے سکتے ہیں، ہم چاہیں تو موسم کو ٹھنڈا بنا دے سکتے ہیں۔ ایسی کچھ معمولی قوتیں پیدا کر کے لوگوں کو زمین و آسمان کے خالق و مالک کی قوت کا اندازہ ہونے نہیں دیا، اور اپنی طاقت لوگوں کے سامنے رکھتے رہے، اپنی قوتوں کا پرچار کرتے رہے، اپنی قوتوں سے لوگوں کو ڈراتے رہے۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ بس اتنی ہی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی اپنے کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے ملک کو محفوظ کر لیتا ہے، سارے ممالک کو غلام بنا سکتا ہے اور کوئی اس کی طاقت میں دخل نہیں دے سکتا۔ تو بڑی طاقتوں کو کچھ ایسا زعم ہو گیا تھا، دھوکہ ہو گیا تھا۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے حملوں سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہیں، ہم نے اپنے ملک کو محفوظ کر لیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو قدرت مطلقہ کا مالک ہے، اس کو کسی 1، 2، 8، 10 یا سابقہ تجربات کی طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنی قوت کا کسی طریقے سے بھی اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک ایسی اندیکھی قوت کا اظہار فرمایا جسے سائنسدانوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی طاقتوں کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتی، لیکن انہوں نے اپنا اثر اتنا دکھایا کہ ساری دنیا کی قوتوں کے مالکوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑا اور وہ بے بس اور عاجز ہو گئی اور اس کا حل نہیں نکال سکے۔ اللہ رب العزت دکھاتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ماضی کے حالات کے حساب سے اس کو اللہ دکھا چکا ہے۔ آج کی قوتوں کے مالکوں کو بھی گھٹنے ٹکوانا تھا اور ان کے سر جھکوانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انہیں بتایا کہ وہ کتنی طاقتیں تیار کریں، لیکن ان کے سامنے کوئی اس طاقت کے مقابلے کا حل اور علاج ہی نہیں۔ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایسی ابتلا میں ہم مبتلا ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں۔ ایسی ابتلا میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا فرمایا، ان کی ٹیکنالوجی میں، ان کی میڈیکل سائنس میں اور ان کی فزیکل سائنس میں کہیں بھی اس کا کوئی حل ان کے سامنے نہیں ہے۔
کیونکہ اگر اللہ رب العزت مچھر سے کام لے سکتا ہے تو کورونا سے کام کیوں نہیں لے سکتا؟ یہ اس کے کام لینے کے طریقے ہیں۔ ایک ایسا دشمن جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا لیکن دشمنی کر رہا ہے، آپ کے سامنے والے کے مقابلے میں آپ نے اپنے کو تیار کر لیا۔ امریکہ نے رشیا کو توڑنے کی طاقت بنا لی، رشیا نے امریکہ کو توڑنے کی طاقت بنا لی۔ چائنا بڑی بڑی طاقتوں کو آنکھ دکھانے کے قابل ہوا۔ ہر جگہ لوگوں نے اور فرعونوں نے اپنے آپ کو طاقتور بنا لیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسرے کا تو بگاڑ سکتے ہیں لیکن ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو عاجز کر سکتے ہوگے لیکن جس نے تم کو پیدا کیا ہے تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ایسی بلا میں مبتلا کیے گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی والی ہے نہ مددگار ہے۔ جس کو اللہ بچا لے وہ بچ رہا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ بچائے اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی و کبریائی کا احساس ہو تو کیا کہنے، اللہ بھی یہی چاہ رہا ہے۔ اور اگر پھر بھی نہ ہو تو ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم پھر بھی اللہ کو نہ آسمان میں ہرا سکتے ہو نہ زمین میں ہرا سکتے ہو۔ اس کے پاس جو داؤ ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کشتی سیکھنے کے لیے ایک بڑے پہلوان کے پاس گیا اور اس کے دنگل میں اس کے ساتھ مشقیں کرتا رہا۔ وہ اس کو ہر داؤ سکھاتا رہا اور یہ سیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک طاقتور پہلوان بن گیا، بڑوں سے مقابلہ کرتا تھا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ پاتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پا رہا ہے اور میں ہی شہر کا سب سے بڑا بہادر بن گیا ہوں، پہلوان بن گیا ہوں، تو اس نے اپنے استاد کو بھی جس نے اسے کشتی سکھائی تھی چیلنج کر دیا۔ جو بادشاہ تھا اس نے کہا ایسی حماقت مت کرو، جو عزت ہے وہ باقی رکھو اپنی، یہ مناسب نہیں ہے تمہارا دعویٰ۔ لیکن اس کو غرور پیدا ہو گیا تھا، اسی غرور اور پندار کی وجہ سے اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کرنا ہی ہے مقابلہ استاد سے، میں ان کو بھی نہیں بخشوں گا، ان کو بھی ہرا دوں گا۔ پھر ایک دن مقابلہ کی ٹھنی، بادشاہ نے انتظام کیا اور مقابلہ ہوا، تو اس مقابلے میں بری طریقے سے شکست پا گیا۔ استاد نے اسے چاروں خانے چت کر دیا اور کہیں کا نہیں رہا۔ تب اس نے استاد سے پوچھا کہ آپ نے یہ داؤ تو مجھے سکھایا ہی نہیں تھا، آپ نے کبھی نہیں بتایا تھا مجھے یہ داؤ، یہ تو بالکل نیا تھا جو آج آپ نے استعمال کیا۔ تو استاد نے کہا کہ آج کے دن کے لیے اٹھا کے رکھا تھا، اس لیے کہ تیرا دماغ خراب ہو سکتا تھا اور تو کبھی میرے مقابلے میں آ سکتا تھا، تب کے لیے بھی تو کچھ رکھنا چاہیے نا، تو اٹھا کے رکھا تھا میں۔ یہ ایک مثال ہے اور اس مثال کو سامنے رکھیں
تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو داؤ اٹھا کے رکھے ہوں، بلکہ وہ علیم و خبیر اور قوت مطلقہ اور زبردست قادر، اس کو تو اٹھا کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ جب جس کو اپنے جس داؤ سے چاہے شکست دے دے اور ناک رگڑنے پر مجبور کر دے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ پاک نے جس کے لیے ہدایت مقدر فرمائی ہے اس کو اس سے ہدایت ہو جائے گی، اور جس کے حق میں ہدایت نہیں ہے یا اس کی سرکشی، غرور، پندار اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ وہ قابل رحم نہیں ہے، تب پھر وہ محروم رہے گا۔ باقی اللہ سب کو سمجھ دیتے ہیں اور کم سے کم وہ ظلم سے تو باز آتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میں پوری دنیا کے اندر ایک صورتحال ہے جس پر دنیا قابو نہیں پا رہی ہے ابھی تک بھی۔ کہنے کو بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اور اس قدر متضاد کہی جا رہی ہیں کہ کوئی نتیجہ نکالنا اس سے مشکل ہے۔ کبھی یوں کہتے ہیں کہ یہ اب مرحلہ وار کمزور پڑ رہا ہے اور ختم ہو جائے گا، قابو میں آ جائے گا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت زیادہ اضافہ ہونے کا اور عروج پہ جانے کا مہینہ ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ اب اس سے جان چھٹ سکے، لہٰذا لوگوں کو اس کے ساتھ اتفاق کر لینا اور اس کے ساتھ جینے کا ارادہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ سب عاجزی کی علامتیں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ دیا ہی نہیں، یہ وہ داؤ ہے جس کو آپ جانتے نہیں، خواہ مخواہ اپنی رائیں چلا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی گر جاتا ہے مگر ٹانگ اونچی کر لیتا ہے۔ ابو جہل کی جب گردن کاٹنے کے لیے صحابی رسول پہنچے، اس نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ فلاں ہوں۔ اچھا کہے کے لیے؟ کہا تیری گردن کاٹ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ زخمی تھا، پڑا ہوا تھا، آخری مرحلے میں تھا، اس کی گردن کاٹنے سے وہ روک بھی نہیں سکتا تھا اس کو، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا میری گردن کاٹنے کے لیے تم آئے ہو، کوئی چھوٹے قبیلے اور نچلی ذات کا آ جاتا تو میری شان کے خلاف تھا، تم مقابلے کے ہو، برابر کے خاندان کے ہو، اس لیے تمہارے آنے سے اتنی تکلیف مجھے نہیں۔ اب وہ جب تلوار لے کر گردن کاٹنے کو جھکے تو اس نے کہا کہ ایک احسان یہ کر دو کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹو، تاکہ اور سرکشوں کے سر رکھے جائیں تو میرا سر کچھ اونچا رہے۔ تو بھلا بتائیے کہ اس کے مر جانے کے بعد اگر اس کا سر مردوں کے سروں میں اونچا رہا تو اس کو کیا ملا اس سے؟ لیکن جب غرور اس حد تک پہنچ جاتا ہے انسان کا تو اب مرتے مرتے بھی بجائے یہ کہنے کے کہ ابھی تو میری جان نہیں نکلی، موت نہیں آئی، ابھی میں زندہ سلامت ہوں، کیا اس وقت بھی کلمہ پڑھ لوں اور خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لوں تو بخشا جا سکتا ہوں؟ بجائے یہ کہنے کے مرنے کے بعد اپنی گردن اور اپنا سر اونچا رکھوانے کی سوچ رہا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ یہ فریب انسان کو پیدا ہوتا ہے، یہ غرور کی انتہا ہے۔ اب یہ غرور کے معنی ہے فریب، دھوکہ، دھوکے کو غرور کہتے ہیں۔
اب یہ غرور مشرکین اور منکرین میں اس حد تک ہے، اور اہل ایمان میں بھی غرور ہوتا ہے، یعنی وہ بھی دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس درجے کا دھوکہ نہ صحیح، اللہ کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے قدرت کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے قائل ہیں، لیکن پھر بھی ایسے ایسے دھوکوں میں مبتلا ہیں کہ ان دھوکوں نے، جن کو غرور کہا جاتا ہے، آدمی کو اپنی منزل مقصود کے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ خود فریبی، غلط فہمی، خوش فہمی، اس میں آدمی مبتلا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بندہ نہیں بن پا رہا ہے۔ بندہ بن جانے سے بڑی کامیابی کسی انسان کی نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی، سربلندی، عزت اور قیامت کے دن فخر کا سبب دنیا میں بندہ بن کر رہنا۔ یہ ایک چیز مل گئی تو کچھ نہ ملنے کا کوئی غم نہیں، اور اگر یہ چیز نہیں ملی، کائنات کا مالک بنا دیے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے دن کے لیے بنے گا؟ کبھی تو موت کی بے رحم ہاتھوں سے کچلا جائے گا، اور کبھی تو خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ساری دنیا کا مالک بن جائے، کیا ملا؟ لیکن اگر بندہ بننا مل گیا، چاہے کچھ نہ ملے، کامیاب ہو گیا۔ اس کو عزت مل گئی، اس کو سربلندی مل گئی، اس کو سکون مل گیا، اس کو راحت اور عیش حیات مل گئی، سب مل، ساری چیزیں مل گئیں جس کو بندہ بننا مل گیا۔ بندہ اس کو کہتے ہیں جس میں انانیت نہ ہو، خودرائی نہ ہو، اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہو اللہ کے دین کے آگے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے۔ اس نے پسند کر لیا ہو اس کائنات کے تمام بڑوں میں سے سب سے بڑے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، ان کی زندگی کی اداؤں اور طریقوں کو اس نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ ساری دنیا کسی طرف جاتی ہو، یہ بندہ ہے، اس کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیسے اللہ کو خوش کروں اور کیسے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مضبوطی سے جموں، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور کوئی دوسری فکر اس کو نہیں ہوتی۔ وہ کھانے میں، پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، کمانے خرچ کرنے میں، انفرادی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، لین دین میں، معاشرت میں، تعلقات میں، کاروبار میں، بس ایک چیز دیکھتا ہے، اللہ کیسے راضی ہو جائے، اور اللہ میرے نبی کے طریقے سے راضی ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ کیا ہے۔ بس ہر جگہ اللہ کی رضا مقصود ہے، اور اس لیے نبی کا طریقہ تلاش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کسی اور طریقے سے راضی ہوتے نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کیا ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اقوال، افعال، آپ کے فیصلے، بس یہی اسلام ہے۔ اور اللہ اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز سے خوش ہونے والا ہی نہیں، راضی ہونے والا ہی نہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کو رب مان کر، اسلام کو طریقہ حیات مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں راضی ہوا۔ آپ اس سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ ہم اس سے راضی نہیں تو اللہ ہم سے راضی نہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان حالات میں خصوصیت کے ساتھ اپنے غرور کے سر کو جھکائیں،
دھوکے سے نکلیں باہر اور اللہ تعالیٰ کی عبدیت و بندگی کا مظاہرہ کریں۔ ہماری ہر حرکت و سکون، ہمارا ہر قول و فعل بتا رہا ہو، دکھا رہا ہو کہ اس کا کوئی رب ہے اور یہ اس سے ڈرتا ہے اور اسے خوش کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ ہماری گفتگو، ہمارے ایک ایک بول سے یہ ظاہر ہو رہا ہو، ہمارے ایک ایک قدم سے، ہماری ایک ایک حرکت سے یہ ظاہر ہو رہا ہو۔ کیونکہ ساری کائنات ہمیں یہی سبق سکھا رہی ہے۔ ابر و باد و مہو خورشید و فلک ہما در کارند، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوائیں، بادل، بارش، ہر چیز یہ سبق دے رہی ہے کہ آپ ان کی ان محنتوں کے بعد ملنے والی نعمتوں کو، روٹی کو کھائیں اور غفلت سے نہ کھائیں، بلکہ مالک کو، خالق کو یاد کر کے کھائیں۔ یعنی بندگی سکھانا چاہ رہے ہیں، ساری نعمتوں کے ذریعے سے ہمیں بندگی سکھانا چاہ رہے ہیں، اور ہم انہی نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کی اطاعت سے غافل، اللہ کے نبی کی طریقے سے غافل، اللہ کی کتاب سے غافل، بس اللہ کے نام سے ہر چیز سے غافل ہے۔ ہاں، اپنے نفس کی رضا و خوشنودی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے مادی اور دنیاوی اور عارضی آقاؤں کے لیے سب کچھ کرنے تیار ہے، لیکن اللہ اور اللہ کی نسبت سے کوئی چیز یاد نہیں، نہ اللہ یاد، نہ کتاب اللہ یاد، نہ رسول اللہ یاد، نہ عبادت اللہ یاد، نہ ذکر اللہ یاد۔ اس کے لیے تو کوئی یاد بھی دلاتے ہو، ارے میرے یاد نہیں رہا، بھول گیا۔ خود سے یاد آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ باقی ہر کام یاد ہے، اور ہر کام کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں۔ کتنے بھی حالات بدل جائیں، ہم اس سے متاثر نہیں۔ اس وجہ سے ہم کو اس غفلت سے نکلنا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو مجھے آج اس مجلس میں تمام شرکائے مجلس کو یاد دہانی کرنی ہے۔ زندگی کے مقصد کو مت بھولیے، اور اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے ہیں۔ اگر اللہ پاک اس مصیبت سے نکال بھی لیں اور بہت جلد اللہ تعالیٰ اس سے نجات بھی دے دیں، بچا بھی لیں، یا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے بہت سے بندوں کو متاثر ہونے سے محفوظ بھی رکھا ہوا ہے، باوجود کہ چوطرف بیماری کا شور پکارا ہے، باوجود کہ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخت سفر باندھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم بچے ہوئے ہیں، ہم محفوظ ہیں، اور آئندہ بھی اللہ محفوظ رکھے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے اس مصیبت کو ہم سے راضی اور خوش ہو کر ہٹایا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت یہ دھکے تو دیتے ہیں سنبھلنے کے واسطے کہ بندے سنبھل جائیں، اگر نہ سنبھلیں تو پھر ان کو غفلت میں ڈالنے کا عذاب بھی اتارتے ہیں۔ پھر وہ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہمارے یاد دلانے سے بھی بعض بندوں کو یاد دہانی نہیں ہوئی، اور ان کے دیدہ عبرت و موعظت نے کوئی سبق نہیں سیکھا، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب ہم نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ کیوں؟
کہ ہم خوش ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہم اور خفا ہو گئے ہیں، ہم اور ناراض ہو گئے ہیں۔ اس لیے ابھی تک تو مصیبت بھیج رہے تھے کہ مصیبت سے گھبرا کے آدمی ہماری طرف پلٹے گا، لیکن جب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ مصیبت سے بھی ڈرنے کے سنبھلنے والا نہیں ہے، تو پھر ہم نعمتیں دیں گے تاکہ اب غافل ہو جائیں، اور یہ غفلت اللہ کا اس سے بھی بڑا عذاب ہے جو مصیبت کی شکل میں آتا ہے۔ اب نعمتیں دیں گے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، جب اب وہ ان نعمتوں میں کھو گئے اور اس میں اتنے مست و مگن ہو گئے کہ ان کی غفلت انتہا کو پہنچ گئی، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک پکڑ کے پھر ان کو سنبھلنے کا ٹائم بھی نہیں دیں گے۔ تو بڑے عزیز ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی غالب ہیں، قدرت والے ہیں، مضبوط ہیں، ایسے طاقتور پکڑ والے ہیں کہ ان کی پکڑ سے نہیں نکل سکتا آدمی۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ بندے بن جاؤ، بندگی پر آ جاؤ، عجز و نیاز کرو، بندگی میں کوتاہی کا اقرار و اعتراف کر لو، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور اللہ کے دین پہ جمنے کی ممکنہ کوشش کرو، جس قدر ہو سکے کمی نہ کرو۔ کامیابی کتنی ملتی ہے بات کی بات ہے، لیکن کوشش کتنی کرنی چاہیے اس میں کوئی کمی نہ کرو، دین پہ جمنے، استقامت، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر سے، اور نیکیوں میں نماز چھوڑنے سے زیادہ بڑا، گناہوں میں نماز چھوڑنے سے زیادہ بڑا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن بہت سے بندے، بہت سی بندیاں ان حالات میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کسی گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور گناہ بھی ہیں، شناعت میں، خباثت میں، لوگوں کو برے لگتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، کسی کو قتل کر دینا، زنا کرنا، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی نام سن کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہم نماز آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، بہت آسانی سے گھروں میں نمازیں چھٹ رہی ہیں، چھوڑی جا رہی ہیں، جان بوجھ کر بھی چھوڑی جا رہی ہیں۔ تو گناہوں کے ساتھ کیسے اللہ راضی ہو جائے گا، یہ سوال ہے۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں ہے، جتنی ممکن ہے یہ تو کریں، اس میں تو ہم لگیں۔ کافر سنبھلتا ہے کہ نہیں سنبھلتا ہے، چھوڑو اس کو، اس کے حق میں اللہ اس کو عذاب بنا رہا ہے، لیکن آپ کے حق میں رحمت بنایا ہے۔ رحمت جبھی ہے جب کہ ہم سنبھل سکیں، رحمت جبھی ہے جب کہ ہم اس ٹھوکر سے فائدہ اٹھا کر راستہ اپنا صحیح کر سکیں۔ تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمیں روحانی اعتبار سے گناہوں کے وائرس سے اپنے کو بچانا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتا، جسمانی اعتبار سے ان مادی وائرس سے اپنے آپ کو بچائیں، حفاظت کریں۔ میں نے آج جمعے میں بتایا کہ ہم لوگ جہاں بہادر بننا چاہیے وہاں پھسڈی ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اور جہاں پر احتیاط برتنا چاہیے وہاں بڑے بہادر بن جاتے ہیں۔ یہ سب بلائیں من جانب اللہ ہیں، آزمائش کے لیے ہے، لیکن ان بلاؤں سے بچنے کی ظاہری تدابیر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا اور اس کوتاہی کی وجہ سے متاثر ہوں تو اس پہ کوئی اجر و ثواب تو ہے نہیں۔ احتیاط کے باوجود متاثر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے کا پابند ہے،
اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، لیکن مسلمان ایسا نہیں کر رہے۔ مسلمانوں میں ایک قسم کا اطمینان ہے جس کو غرور ہی کہنا چاہیے۔ یہ کوئی ایمان ہے نہ عقیدہ ہے، غرور ہی ہے۔ عقیدہ تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، آپ کے بنائے ہوئے طریقے سے عقیدہ نہیں بنتا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے عقیدہ بنتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہ بات اہل کلام نے عقائد میں شامل کی ہے، اہل السنت والجماعت کے عقیدوں میں ہے کہ اگرچہ کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر الہی سے ہوتا ہے، لیکن بندے اللہ کی بنائی ہوئی تدبیروں کو اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ ان تدبیروں پہ بھروسہ تو نہیں کیا جائے گا، بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر کیا جائے گا، مگر تدبیر پھر بھی کی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تدبیر کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی نقصان میں مبتلا ہوا ہے تو اس نقصان کا خود ذمہ دار ہے، اللہ کی تقدیر اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی تدبیر کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کوئی خیر اور بھلائی کو نہیں پا سکا ہے تو اس کا عمل اس کا ذمہ دار ہے، اللہ کی تقدیر اس کی ذمہ دار نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بتانے والے بھی نبی ہیں کہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور اس کی تقدیر کے ماتحت وجود میں آتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ لیکن یہ بتانے والے بھی وہی نبی ہیں کہ تدبیر کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی ہمیں اسی بیماریوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، تدبیر کرو۔ پوچھنے پر بھی بتایا، بغیر پوچھے بھی بتایا، پچھلے زمانے کے واقعات کو سنانے کے ضمن میں بھی بتایا۔ حدیث کی کتابوں میں متعدد احادیث طاعون سے متعلق موجود ہیں۔ طاعون کے بارے میں شارحین حدیث کہتے ہیں ہر وہ بیماری جو تیزی سے لوگوں کی موت کا سبب بنے وہ طاعون ہے، اس کی کوئی خاص شکل نہیں۔ کسی زمانے میں وہ ہیضے کی شکل میں ظاہر ہوئی، ایک ساتھ لوگوں کو موشنز آنے شروع ہوئے اور ان کی کثرت اتنی ہو جاتی کہ وہ دم توڑ بیٹھتے اور ان کو موت آ جاتی۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پھنسی گلٹی نکل آئی اور بس اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا اور ایک کے بعد ایک لوگ مرتے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے بھی ایک اس زمانے میں لوگ جو جانتے تھے اس بیماری کا حوالہ بھی دیا سمجھانے کے واسطے، اور فرمایا کہ قعاص الغنم، بکریوں میں ایک بیماری پیدا ہوتی اور اس بیماری کے وجود میں آتے ہی یکے بعد دیگرے بکریاں مرتی چلی جاتی، گلے کے گلے ڈھیر ہو جاتے، مر جاتے۔ ایسی بیماری جانتے تھے صحابہ، جانوروں میں ایسی بیماری آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا کہ طاعون ایسی بیماری ہے جو انسانوں کے اندر بھی آ جا سکتی ہے کبھی، اور جیسے وہ جانور مرغیاں بکریاں ایک بیماری وائرس کے آ جانے سے دھڑا دھڑ مرتے چلے جاتے ہیں، ایسے انسان بھی مرتے چلے جاتے ہیں۔ علاقائی اعتبار سے ایسی بیماریاں وقتاً فوقتاً تاریخ میں موجود ہیں، آتی رہیں، لیکن یہ گلوبل دور ہے،
ہر چیز میں دنیا ایک جیسی بنائی جا رہی ہے. تو وائرس بھی آیا تو گلوبل آیا، سارے عالم کے لیے آیا اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو گئی. آپ کی معلومات اس کو آسمانی آفت قرار دے یا آپ کی معلومات اس کو آسمانی آفت نہ مانے، انسانی ہاتھوں کی پیدا کردہ آفت مانے، بڑی طاقتوں کی سیاسی رقابت مانے، کچھ بھی مانو، لیکن آئی ہے من جانب اللہ. آ تو گئی، نقصان تو پہنچا رہی ہے. اللہ کو بھیجنے کے لیے کوئی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طرح آ جائے گی. دیکھیے موت تو آنا، موت کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تو موت آئی، کسی کی دماغ کی شرائن پھٹ گئی تو موت آئی، کسی کو ٹھوکر لگی اور گرا تو موت آئی، کسی کا سر پھٹا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا. موت آنا تھا، کوئی بہانہ ہوگا. یہ آزمائش آنی تھی، بہانہ کچھ بھی بنا ہوگا. جس کی جو معلومات ہیں وہی رکھ لے اپنے پاس. لیکن آزمائش میں تو مبتلا کر دی گئی انسانیت، اور اس کی وجہ سے جانیں بھی خطرے میں ہیں اور روزی روٹی بھی داؤ پر لگ گئی. امن و امان بھی ختم ہو گیا. بازار کے بازار ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. بڑی بڑی مارکیٹیں اور بڑے بڑے ارب پتی لوگ جو عیش و عشرت کرتے تھے انہیں بھی اب اپنی نانی یاد آ رہی ہے. وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اس لیے کہ معاش پر مصیبت آتی ہے تو غریب کو غریب کے حساب سے آتی ہے اور مالدار کو اس کے حساب سے آتی ہے. آپ 100 روپے کو ترستے ہوں گے، وہ 1 کروڑ کو ترستا ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پیسے والے خوش ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑا. ایسا کچھ نہیں ہے. سب کو اپنی اوقات سمجھ میں آ رہی ہے اور اللہ سمجھا رہا ہے سب کو. حکومتوں کو اپنی اوقات سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. بڑی بڑی طاقتوں کے مالکوں کو ان کی اوقات سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے آئی تو صحیح، اب اس میں اپنے کو بچانا بھی. اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو کیا ہم اللہ کے عذاب کے شکار ہونا چاہتے ہیں بے احتیاطیاں کر کے؟ اور اگر یہ اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت اس معنی کر ہے کہ ایسی چیزوں کے وقت آدمی غفلت میں سے نکل کر یاد الہی میں مشغول ہو جاتا ہے اور وہ رحمت بن جاتا ہے نتیجتاً. تو وہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا مل رہا ہے. اس لیے جان جوخم میں نہ ڈالیں. مسلمان خاص طور سے ہمارے شہر میں بہت بے احتیاطی کر. روزانہ تعداد بڑھتے بڑھتے اب 1200 تک پہنچ گئی، اور اس کی بڑی تعداد یعنی ہر دن 80% متاثرین حیدرآباد شہر کے. اور آئے دن صبح سے شام تک کیا ہے، فون کی گھنٹی بجی تو اس ڈر کے ساتھ اٹھانا ہے کہ کوئی صاحب اپنے متاثر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں یا اپنے کسی عزیز کے متاثر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں یا موت کی خبر دے رہے ہیں. جو فون آ رہا ہے تو حضرت ہمارے فلاں بیمار ہیں دعا کیجئے، فلاں بیمار ہیں دعا کیجئے، والد صاحب بیمار ہیں، والدہ متاثر ہو گئے، دواخانے میں شریک ہو گئے، وینٹیلیٹر پر ہیں، فلاں کا ہمارا دوست، ہمارا محلے کا ہمارا ساتھی، ہمارا فلاں. عوام، خواص، علماء، کوئی حد نہیں. ادھر سے خبر، ادھر سے خبر، ادھر سے خبر، ادھر سے خبر، یہی خبریں ہیں سب چوطرف. پھر بھی ہم ابھی اسی بحث میں ہیں کہ صاحب چائنا نے نکالا ہے یا امریکہ نے نکالا ہے. کہ کسی نے نکالا ہوگا، لیکن ہم کس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں. اس آزمائش میں 2 کام کرنے کے ہوتے ہیں. ایک، اس بات کا اطمینان کہ ہماری تدبیروں کے باوجود اور احتیاطوں کے باوجود یہ صورتحال
موت کا سبب بنے گی تو بڑے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے ہمیں حاصل ہوں گے، اگرچہ ہم صابراً محتسباً جی رہے ہوں۔ صابر کا مطلب ثابت قدم ہوں، اللہ کی بندگی پر جمے ہوئے ہوں اور اپنی اپنی جگہوں میں رہ رہے ہوں، بلا ضرورت نہ نکل رہے ہوں، اور جو ہدایات صحت و سلامتی کے ماہر ہمیں بتا رہے ہوں اسے ہم اختیار کر رہے ہوں۔ یہ صابرن کا معنی ہے۔ صبر کے معنی ہے اپنے کو روکے رکھنا، اور کس سے روکے رکھنا؟ تو اللہ کی شکایت سے روکے رکھنا، حالات کے اوپر جز و فضا سے روکے رکھنا، بیماری کی تکلیف میں شکایت سے زبان کو روکے رکھنا، اور تدابیر کو اختیار کرنے، علاج کرنے یا احتیاط کرنے سے جو مشقت پیش آ رہی ہے، جو ریگولر لائف متاثر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی ہے، تو صبر کرنا، اپنے کو اس کی خلاف ورزی سے پھر بھی روک کے رکھنا، یہ صابرن ہے۔ اور محتسباً اللہ سے ثواب کی امید یا بلا کے دفع ہونے کی امید رکھنا کہ یہ بلائیں انشاءاللہ دفع ہو جائیں گی، انشاءاللہ یہ سب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ سے اس کی امید رکھنا، یہ احتساب ہے۔ یا اگر میں اس میں کام آ گیا تو اللہ بہت اجر دیں گے، ثواب دیں گے، وعدے کے مطابق شہداء سے ملحق فرما دیں گے، اس کی توقع اللہ سے رکھنا، اس میں بدگمانی نہیں کرنا اور اس میں یقین کمزور نہ رکھنا، بس۔ تو صابراً محتسباً، یہ دو صفتیں ہوں تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کام آ جائے گا اس مرض میں تو کان لہو اجر شہید، اس کے لیے شہید کا اجر ہوگا عند اللہ اس کے لیے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں بخاری شریف ہی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر بلائیں اور مہلک بیماریاں کہیں آ جائیں تو اس جگہ پر تم مت جاؤ، تم اس جگہ پر مت جاؤ، اور جو لوگ اس جگہ پر ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگ کر نہ نکلے، فرارن، اس مرض سے گھبرا کے اور بھاگ کے وہاں سے نہ نکلے، وہیں رہیں، اسی شہر میں رہیں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ جہاں جاؤ گے اس کو لے کے جاؤ گے اور اچھی جگہ کو بھی متاثر کر دو گے اور صحت مندوں کو بیمار کر دو گے، اس لیے مت جاؤ۔ اور اس لیے بھی مت جاؤ کہ جو پیسے والے طاقتور لوگ ہیں وہ تو چلے جائیں گے، پھر جو محتاج اور غریب ہیں ان کی نگہداشت کون کرے گا؟ اچھے لوگوں کو وہاں آنے کا حکم نہیں ہے، یہ لوگ بھی نکل جائیں گے تو پھر انہیں کون دیکھے گا؟ اور اگر وہ مریں گے تو ان کی تجہیز تدفین کون کرے گا؟ اور ان کی خدمت کون کرے گا؟ لہذا وہ کہیں اور نہ جائیں، اور جگہ پر جو لوگ محفوظ ہیں وہ وہاں نہ آئیں۔ یہ شہروں کے اعتبار سے بھی ہے، یہ گھروں کے اعتبار سے بھی ہے۔ جو گھر متاثر نہیں ہیں وہ متاثر گھر میں نہ جائیں، اور جو لوگ متاثر ہیں کچھ آثار اپنے اندر بیماری کی علامات پا رہے ہیں، احتیاطاً صبر کر لیں، وہ دوسروں کے پاس نہ جائیں، دوسرے ان کے پاس نہ جائیں۔ اور اس نہ جانے میں تعفن یا گھن یا بدشگونی یا کسی قسم کی غلط خیالات یہ تو نہیں ہونے چاہیے، لیکن صرف احتیاط کی ہدایت پر عمل مقصد ہونا چاہیے کہ احتیاط کی ہدایت پر ہم عمل کریں، بس یہ مقصود ہونا چاہیے اور کوئی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔
ہاں جن کی ذمہ داری ہے مروت کرنے کی، خدمت کرنے کی، عیادت کرنے کی، تیمارداری کرنے کی، جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور صابراً و محتسباً نبھائیں، اللہ ان کو یقیناً اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا۔ کان لہ مثل اجر شہید، اس کو کان لہ اجر مثل شہید، شہید جیسا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، تو وہ تو کرے، لیکن جو اچھے خاصے ہیں وہ اپنے آپ کی احتیاط کرے۔ یہی محدثین کہتے، یہی شارحین حدیث نے بخاری کی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے۔ اب زیادہ گھومنا پھرنا، لوگوں میں اختلاط، مجمعوں میں جانا، سب یہ نقصان دہ بتایا جا رہا ہے اور ثابت بھی ہو رہا ہے، عملاً ثابت بھی ہو رہا ہے، اور سائنس بتا بھی رہی ہے کہ نقصان دہ ہے، نقصان دہ۔ لیکن پھر بھی ہم ایسے کام کرنے سے نہیں ڈر رہے ہیں، نہیں بچ رہے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں ضرورت پر نکلنے کی تو گنجائش احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ کسی اہم ضرورت سے نکلے، مثلا جس آدمی کو اب مزدوری کرنے جانا ہے، نوکری کرنے جانا ہے، دکان کھولنے جانا ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے، اس ضرورت سے جائے اپنی جگہ سے، اور پھر فوراً اپنی جگہ پر آ جائے اور اپنی جگہ پر رہے، وہ تو نکل سکتا ہے۔ لیکن بلا ضرورت کے، بلا سخت ضرورت کے آدمی ایسے ماحول میں گھومنے پھرنے اور لوگوں کے ساتھ اختلاط سے بچنا چاہیے، اس کا حکم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دین ہم اپنی عقل اور اپنی خواہش نفس سے طے کرتے ہیں۔ ہر شخص فتویٰ دے رہا، شدھ بدھ بھی نہیں جانتا دین کی، لیکن وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب چھوڑو، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے حکم سے موت آتی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ ابھی کہ تم کو معلوم ہے کہ عقائد کیا ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نبی سے زیادہ بہادر ہیں، آپ نبی سے زیادہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ توکل و اعتماد کرنے والے ہیں۔ جب نبی نے ہدایت دی ہے تو آپ کیوں اپنی اوقات بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کون بتانے والے ہیں؟ آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی باتوں سے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علماء رہنمائی کر رہے ہیں، اور ایک عالم آپ سے دھوکہ دے تو ایک بات ہے، دنیا بھر کے علماء مل کر اگر آپ کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں تو اس امت کے علماء کا اجماع حق کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو قبول کرنا ہے اس کو، اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ حیدرآباد شہر کے حالات کے حد تک تو یہاں کے تمام اکابر علماء یہ کہہ رہے کہ جمعے کے لیے اور جماعت کے لیے حکومت کی مسجدیں کھلوا دینے کے باوجود بھی گھر میں پڑھو، اس کے باوجود بھی وہاں مت جاؤ، مجمع نہ کرو، جہاں تک ہو سکے اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو اور مجمع مت کرو۔ اور اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے تو بات بہت بری لگتی ہے، لیکن حالات کی روشنی میں علماء کی رہنمائی یہ ہے کہ بھئی جو قرب و جوار کے لوگ ہیں جن کے ذمے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ لوگ تو اس فریضے کو ادا کریں اور ان کی تجہیز، تکفین، نماز جنازہ وغیرہ سب احترام کے ساتھ مکمل کر لیں۔ لیکن دور دور سے مختلف جگہوں سے لوگ اس میں شریک ہونے کے بجائے اپنے اپنے گھروں سے ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں۔ اس لیے کہ جب بڑی تعداد میں کہیں بھیڑ ہوتی ہے، بعض بے احتیاط لوگ متاثر ہو کر بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس سے دوسرے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔
تو یہ سب باتیں موت کے ڈر سے نہیں بلکہ شریعت کے احکام کی روشنی میں بتائی جاتی۔ موت سے ڈر کے کہاں جائیں گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت سے ڈر کے کہاں جائیں گے؟ موت تو کسی مضبوط قلعے میں بھی گھس کے روح نکال لے گی، وہ تو آ کے رہے گی، اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم میں انسانی سماج کو نقصان سے پہنچانا، بچانا، اور انسانی سماج سے اپنے کو نقصان سے بچانا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک بنیادی قاعدہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود تکلیف اٹھانا ہے نہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے۔ ایسی صورت میں جب لوگ بلا ضرورت بھیڑ بھاڑ کریں گے، جب تک کہ کچھ اطمینان بخش حالات نہیں ہو جاتے، بلکہ ابھی تو اس مہینے کو اس مرض کے ابھار کا زمانہ قرار دیا جا رہا ہے سائنٹیفک بنیادوں پر، تو ہم اس پہ ایمان تھوڑا ہی لا رہے ہیں۔ ہمیں احتیاط اور تدبیر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں تدبیر کرنی چاہیے، اور جب تک کہ کچھ اطمینان نہ ہو جائے بے احتیاطی کا سلسلہ نہیں شروع کرنا چاہیے۔ یہ بے احتیاطیاں اور اختلاط اور گیدرنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ جگہ جگہ جمع ہونا، 10 20 25 آدمیوں کا اکٹھا رہنا بلا ضرورت، یہ بہت نقصان دہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس بچنے کو دین سمجھنا چاہیے، اس بچنے کو بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں میں نے یہاں بخاری شریف سے لکھی تھی، جن لوگوں کو یقین نہیں آتا ان لوگوں کو یقین دلانے کے واسطے پہلی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الشہداء خمسۃ المطعون والمبطون والغرق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شہید 5 قسم کے ہیں۔ ایک وبائی بیماریوں میں متاثر ہو کر مرنے والا، دوسرا پیٹ کی کسی بھی قسم کی تکلیف میں مرنے والا، اور تیسرا پانی میں ڈوب کر مرنے والا، اور چوتھا کسی عمارت یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، اور پانچواں وہ جو راہ خدا میں دشمنان کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دے دے۔ اور حقیقی شہید یہ ہے۔ اسی شہید سے حضور نے ان لوگوں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے ان کو جوڑ دیا ہے، اور آگے حدیث آ رہی ہے جس میں شہید جیسے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ یہ الحاق و نسبت بھی فضیلت کو بڑھانے کے واسطے، ورنہ حقیقی شہید وہ ہے جو راہ خدا میں دشمنان اسلام کے مقابلے میں اپنی جان گنوائی ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی، الطاعون شہادۃ لکل مسلم۔ طاعون ہر مسلم کی یعنی طاعون میں آنے والی موت، وبائی بیماریوں میں آنے والی موت، ہر مسلم کے حق میں شہادت کا درجہ ہے، یہ شہادت ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اگرچہ کہ اس بیماری سے متاثر ہو کر نہیں مر رہے ہیں، بلکہ اس بیماری کی اثرات اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ دواخانے دوسروں کو لے کر علاج نہیں کر رہے ہیں۔ کسی بھی سنگین قسم کی بیماری میں آدمی ہاسپٹل جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل گھومنے میں موت آ جاتی ہے۔ یہ بھی تو وبائی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے حق میں بھی یہی اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ الطاعون شہادۃ لکل مسلم۔ تیسری حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر ایک صحابی آپ کے خیمے میں ملاقات کے لیے گئے تو آپ نے ان سے کہا، اعد ستم بین یدی الساعہ، 6 باتیں گنو میں گنا رہا ہوں جو قیامت کے قریب سامنے پیش آنے والی ہیں، اور اس میں فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی موتی، میرا مرنا ہے،
جب میری موت ہو جائے گی یہی قیامت کی نشانی ہے کہ اب رہا کیا دنیا میں، دنیا کو باقی رکھنے کے واسطے جب نبی کی موت ہو گئی، امام الانبیاء کی، تو فرمایا نمبر 1 میری موت، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 2 موتیں، یعنی وباؤں کا عام ہونا، کثرت سے موت کا ہونا، یہ اور ان وبائی بیماریوں میں یأخذ فیکم کقعاص الغنم، وہ بیماری تم کو بکریوں میں پیدا ہونے والی ایک بیماری کی طرح اپنے پنجے میں لیتی جائے گی اور لوگ موت کے شکار ہوتے چلے جائیں گے، اسے بھی نشانی قیامت کی فرمایا۔ پھر مال کی اتنی کثرت کہ ایک آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ بھکاری بھی اتنا مالدار ہوگا کہ غصے میں آ جائے گا کہ ہم کو 100 دینار دیتے ہو، تو غصے میں آ جائے گا۔ تو نمبر 5 ایسا فتنہ، ایسی آزمائش جس سے عربوں کا کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا، ہر گھر اس آزمائش کی شکار ہو گئی۔ اور چھٹی بات یہ بیان فرمائی کہ پھر اس کے بعد تمہارا عیسائیوں کے ساتھ ایک تمہاری صلح ہوگی اور اس صلح سے وہ لوگ غدر کریں گے، دھوکہ دیں گے، پھر اس کے بعد ایک زبردست جنگ پیش آئے گی۔ اس میں بھی حضور علیہ السلام نے طاعون کا ذکر فرمایا ہے۔ چوتھی حدیث ہے الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم۔ حضرت اسامہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ طاعون کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کی کسی قوم پر بھیجا تھا۔ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، اگر کسی علاقے میں تم اس بیماری کے بارے میں سنو تو وہاں ہرگز مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اور اگر کسی سرزمین میں کسی علاقے میں یہ بیماری آ جائے اور تم وہی رہتے ہو تو وہاں سے بھاگ کے مت نکلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے طاعون کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا انہو عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، وہ ایک عذاب ہے اللہ جس پہ چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ نے اس عذاب کو کافروں کے حق میں عذاب بنایا، مومنین کے حق میں رحمت بنایا۔ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ، اس یقین کے ساتھ وہیں پر رہے، اسی گھر میں رہے، اسی بستی میں، اسی جگہ پر رہے یا دواخانے میں رہے، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی مصیبت اللہ کے لکھے بغیر نہیں آتی، آئی ہے تو ہم اس سے راضی ہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سے نجات عطا فرما دے اور صحت دے دے، اور اگر اللہ پاک نجات دینا اس کا مقدر نہیں ہے تو پھر ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے درجے، تو اس کو پھر اللہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گی۔ جزا و فضا شکوہ و شکایت سے نہ دنیا ملے گی نہ دین، نہ جو چیز مقدر ہے وہ ٹلے گی، وہ ٹلے گی بھی نہیں اور اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے جتنی احتیاطات بتائی جا رہی ہیں احتیاط برتیں، گھروں میں بھی برتیں، عام طور سے گھروں میں بڑی بے احتیاطی ہے، اور باہر بھی احتیاط برتیں، اور باہر جانے کے لیے اور باہر سے اپنے گھروں میں آنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اختیار کریں، اس میں لاپرواہی نہ برتیں۔ یہ سب تدبیر کے درجے میں ہیں۔ اور اسی طرح مجمعوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جہاں تک ہو سکے مجمع نہ بنائیں، جہاں سخت ضرورت سے لوگوں کو جمع ہونا بھی پڑتا ہے تو وہاں پر بھی فاصلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے احتیاط برتیں، اس سے کوئی بدشگونی نہ لیں، اس سے کوئی بدعقیدگی نہ پیدا ہونے دیں، بلکہ
یہ صرف درجہ احتیاط اور تقاضۂ صحت کی بنیاد پر کریں، اور باقی اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اور یہ بے احتیاطیاں جو اب ہو رہی ہیں مسلمانوں میں، اسے اگر جلدی مسلمان ختم نہ کریں تو اپنے ہاتھوں بہت بڑی بڑی مصیبت میں اور بڑے نقصانات میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس لیے مسلمان ان باتوں کو ملحوظ رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے بڑا وائرس گناہ ہے، ہم گناہوں کو بالخصوص اس ماحول میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ترک کریں اور چھوڑیں، اور اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، نمازوں کو قضا نہ کریں، ناغہ نہ کریں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہر خطرے فتنے اور اپنی آزمائش سے پوری بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب